السلام علیکم۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میرے چینل کی نیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ صبر کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، روح تڑپ جاتی ہے اسے کرنے میں۔ انسان اپنے دل کے سب سے قریبی رشتے کو کھو دیتا ہے اور تڑپتا رہ جاتا ہے، بے بس رہ کر۔ اس وقت جو بے بسی کا عالم ہوتا ہے جسے دنیا نہیں دیکھ پاتی لیکن صرف اس کا رب دیکھتا ہے، اسے کہتے ہیں صبر۔ جب بے شمار خواب دیکھے جائیں، وہ خواب پورے ہوں، ان کے لیے تہجد پڑھی جائے، دعائیں کی جائیں، لیکن آخر میں وہ خواب چور چور ہو جائیں، وہ پورے نہ ہوں، مگر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے امید رہے اور اس سے ناراضگی نہ کی جائے تو اسے کہتے ہیں صبر۔ جب بار بار اپنی صورت کو لے کر، اپنے رنگ کو لے کر، اپنے قد کو لے کر، اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کو لے کر، اپنی غریبی کو لے کر لوگوں کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کرنا پڑے تو اسے کہتے ہیں صبر۔ جب اپنی من چاہی چیز یا انسان کسی کو بنا مانگے ملتا دیکھیں تو اس وقت جو دل تڑپتا ہے اسے کہتے ہیں صبر۔ جب انسان بے قصور ہو کر بھی سب کی نظروں میں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، اس وقت جو اس کے تڑپتے دل سے جو آہ نکلتی ہے، جو عرش عظیم تک پہنچنے کی طاقت رکھتی ہے، اس وقت جو انسان خاموشی سے سب کا مقابلہ کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں صبر۔ جب کسی کا عزیز انتقال کر جائے، جس کے بنا جینا مطلب بے مطلب سی زندگی ہو جائے، اس وقت جو آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے ہیں اور دل اندر ہی اندر زور زور سے چلا رہا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا، اسے کہتے ہیں صبر۔ جب شوق کی عمر میں زندگی ذمہ داریوں کی بوجھ تلے دبا دیتی ہے، جب اپنی ہی عمر کے لوگوں کو ان کے باپ کے پیسوں پہ عیش کرتا ہوا دیکھیں اور پھر خود کو پورے گھر کی ذمہ داریوں تلے دبا دیکھیں، اس وقت جو دل دکھتا ہے اسے کہتے ہیں صبر۔ یوں سمجھ لیجئے، جو درد آپ کو خاموش کر دے اسے کہتے ہیں صبر، اور اسے ہی صبر کہیں گے جو صرف آپ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا رونا نہیں روتے۔ بے شک کلیجہ چاہیے صبر کرنے کے لیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں ہی درد و تکلیف دیتا ہے جو اس کے مضبوط بندے ہوتے ہیں، جو صبر کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ تو اسی رب کا کلام کہہ رہا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ یقین کیجئے اس صبر کے بعد آپ کو بہت خوبصورت اجر ملنے والا ہے، بس صبر کے ساتھ انتظار کیجئے۔ بے شک وہاں دیر ہے، اندیر نہیں، اور اس کی دیر میں ہمیشہ خیر ہوتی ہے۔ مجھے پتا ہے یہ بار بار جو تم درد سے گزر رہے ہو، تم تھک گئے ہو۔ مجھے پتا ہے کبھی کبھی تمہیں لگتا ہے کہ شاید اللہ تم سے اتنا ناراض ہے کہ تم پر بار بار تکلیف بھیجی جاتی ہے، اور تم خود سے سوال کرتے ہو کہ کیا اللہ واقعی میں تم سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا اس نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹھکرا دیے گئے ہو، لیکن نہیں، تم تو چن لیے گئے ہو، اور یہ بھی پتا ہے کس لیے، صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے چن لیے گئے ہو۔ تمہیں تو اللہ نے خاص کر لیا ہے، تبھی تو یہ درد آزمائش کی صورت میں تم تک آتا ہے اور تمہیں اللہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ آزماتا انہی ہی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، وہ تمہیں سب سے علیحدہ کر کے صرف خود سے جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے۔ تو سوچو، ہوگی کوئی اس سے بڑی بات کہ تم اللہ کو محبوب ہو جاؤ؟ پھر نہیں رہتی دنیا میں
کسی چیز کی خواہش۔ ہمت نہیں ہارنا، کمزور نہیں پڑنا۔ تمہیں پتہ ہے چیزیں آسان ہونے سے پہلے مشکل ہو جاتی ہیں، یہ معجزات ہونے سے پہلے کے لمحات ہیں۔ اور پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ آزماتا ہے۔ وہ جو تم کہتے ہو نا تمہیں بھروسہ ہے اللہ پہ کہ وہ عطا کریں گے، تو اللہ تمہارے اس بھروسے کو آزماتا ہے۔ کیا مشکل دیکھ کر ٹوٹ گیا وہ بھروسہ یا اب بھی قائم ہے؟ اس لیے قائم رہنا اپنے بھروسے پر۔ اگر آج سب تمہارے خلاف جا رہا ہے تو کل تمہارے لیے معجزات کا تحفہ بھی اللہ نے چن رکھا ہے۔ تمہارے غموں کا علاج کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے۔ تم سے محبت کرنے والے بھی تمہاری تقدیر کو بدل نہیں سکتے۔ پھر تم اپنے غموں کا علاج دنیا میں کیوں تلاش کرتے ہو؟ لوگوں میں پناہ کیوں ڈھونڈتے ہو؟ انسان تو اللہ کے فیصلوں کے آگے بے بس ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ جس کا اختیار ہر چیز پر ہے۔ تمہیں سکون سجدوں میں ملے گا، اپنے رب کے روبرو۔ ایک وہی جگہ ہے جہاں سب کے غموں کا علاج ہوتا ہے۔ ناممکن کے لیے دعا مانگنے سے نہ رکو، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور بے شک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ صرف وہی ہے جو ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے۔ اللہ سے اپنی دعاؤں میں سکون مانگا کرو۔ جس چیز کو حاصل کرنے کی دعا مانگتے ہو اس میں خیر کی دعا بھی کیا کرو۔ تم بے سکون ہو کیونکہ جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں حاصل نہیں۔ چلو مان لو وہ تمہیں حاصل ہو گیا، اور اگر تب بھی تمہیں سکون نہ ملا تو کیا کرو گے؟ سکون چیزوں سے نہیں، اللہ کی عطا سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے سکون دے دیا تو تم خالی ہاتھ بھی سکون سے رہو گے، اور اگر نہیں تو سب حاصل کر کے بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ سے ہر حال میں سکون مانگا کرو۔ اور جب تم صبر رکھتے ہو تو اللہ تمہارے صبر کا بدلہ بھی رکھتا ہے۔ تم جو کچھ بھی اللہ کے لیے کرتے ہو اللہ اس کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اللہ تو کبھی نہیں بھولتا۔ تمہارے ہر صبر کے صلے میں اس نے تمہارے لیے بہترین انعام چن رکھا ہے۔ اللہ کی رسی کو تھام لو، اس پر اعتبار کر لو، اس کے وعدوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لو، تو تمہاری زندگی میں موجود ہر مشکل میں بھی تمہیں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور نظر آنے لگے گا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہر تکلیف کا صلہ رکھا ہے اللہ نے۔ آج مجھے اپنے اللہ پہ بہت پیار آیا جب میرے صبر کے بدلے میں اللہ نے مجھے اپنا جواب دکھا دیا، جب اللہ نے میری تکلیف میں گزرے ہر لمحوں کا حساب دے دیا۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ بہترین انصاف کرتا ہے، بس ہم سے تھوڑا صبر مانگتا ہے، خود پر یقین مانگتا ہے۔ اور جب صبر اور بھروسہ ہم دکھا دیتے ہیں تو پھر اللہ سوال ضرور کرتا ہے۔ ہماری خاموشی کو لوگ ہماری کمزوری سمجھتے ہیں، جبکہ وہ خاموشی تو ہمارا وہ صبر ہوتی ہے جس کے بدلے میں ہم سب اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ برا کرنے والے زیادہ دیر تک غالب نہیں رہتے۔ کوئی آپ کے بارے میں کوئی بھی بات بنائے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، یقین جانیں آپ کو ایک لفظ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب اللہ انصاف کرتا ہے وہ سب کے سامنے سب کچھ کھول دیتا ہے۔ میں جب کسی بھی مشکل میں آئی تو سوائے دعا کی اور کوئی حل نظر نہیں آیا۔ جب بھی میں پوری طرح سے بے بس ہوئی اور کوشش کرنا بھی میرے اختیار میں نہیں رہا تو وہاں بس دعا ہی تھی جس نے بند دروازوں کو بھی کھول دیا۔ پتہ ہے جب آپ دعا کرتے ہو اور اللہ سے مدد مانگتے ہو تو ایک ہمت سی آ جاتی ہے زندگی کی مشکلوں سے لڑنے کی۔ جب آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو تو وہ آپ کو سکون دے دیتا ہے، پھر ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور سارے بند راستے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں ہر لمحے سنتا ہے، وہ تمہارے کسی بھی غم سے غافل نہیں ہے۔ پھر تم کیوں گھبراتے ہو؟ اسے علم ہے اور وہ سب بہتر کر دے گا۔ کیا ہوا اگر کوئی چھوڑ گیا تو اللہ تو موجود ہے نا؟ کیا ہوا جو کوئی تمہیں پسند نہیں کرتا؟ اللہ تو کرتا ہے نا؟
کیا ہوا اگر سب کھو چکے ہوں؟ اللہ تو پاس ہے نا، اور جب تک اللہ ہے تم نے کچھ نہیں کھویا۔ سب ہو کر بھی اگر اللہ کو پا لیا تو سب پا لیا تم نے۔ مقصد تو اللہ ہے نا، اور اگر مقصد پاس ہے نقصان کیسا؟ لیکن وہ درد جو لوگوں کی جانب سے تمہیں کھوکھلا کر رہا ہے، وہ درد تو ساتھ ہے، تو بانٹو وہ درد اپنے اللہ سے جو پاس ہے۔ ہر وقت اسے بتاؤ وہ تکلیف جو تمہیں ہر دن ستاتی ہے، مانگو اس سے اپنے زخموں کا علاج، پھر دیکھنا اللہ سمیٹ لے گا سب یہ درد تمہارے، بھر دے گا وہ سبھی یہ گہرے زخم جن کا بڑھنا تمہیں ناممکن لگتا ہے۔